پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی 9 لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ ان 9 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے 9 لوگ ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت جو بالغ ہو اور ہوش و حواس میں ہو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بنا وجہ روزہ چھوڑنے والا سخت گنہگار بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ بھی ہے؟ یعنی کہ اگر وہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ دوستو، سب سے پہلا انسان ہے بیمار آدمی، یعنی کہ ایسا انسان جو سخت بیمار ہو۔ ایسے انسان کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا آدمی روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جن میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو نارمل لوگوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ کسی کے گھٹنے میں درد ہو گیا ہو، سر میں درد ہو گیا ہو، یا پھر کسی کو سردی زکام ہو گیا ہو اور اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ان بیماریوں سے ہے جن سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات کا آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ اگر ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں، اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی، یا پھر آپ کی یہ بیماری بڑھ جائے گی، ایسی صورت میں رمضان کے روزے چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے جتنے بھی روزے چھوٹیں گے ان کی بعد میں قضا کرنا ہوگا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے جو کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ دوستو، دوسرا شخص وہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی کہ جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو۔ اگر ایسی عورت کو یا اس کے بچے کے جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور ایسی عورت بھی کوئی گناہگار نہیں ہوگی، اور ایسی عورت کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں قضا کرے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور ایسی عورت کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کو اور اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بوڑھا آدمی۔ دوستو،
تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کی تیسرے پڑاؤ میں پہنچ گیا ہو، یعنی کہ اپنے عمر کی بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو جو اپنی بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، کوئی شخص اپنی بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہو اور اس میں روزہ نہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ بچی ہو، تو ایسا شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مگر یاد رکھے کہ آپ ایسے بوڑھے شخص کے لیے فدیہ کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر ایسے شخص میں طاقت آ جائے، یعنی ایسا شخص اگر بعد میں تندرست ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہو کہ پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں بچی ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہے، اس کو ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ وہی ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ دودھ پلانے والی عورتیں پہلے ہوا کرتی تھی، وہ کسی کے بچے کو پیسے کے لیے اپنے ساتھ رکھتی تھی اور 2 سال تک یا 2.5 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی تھی، یعنی کہ وہ دودھ پلانے کی ٹھیکیداری لیتی تھی۔ ایسی عورتوں کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، مگر یہ سلسلہ اب کے زمانے میں تو رہا ہی نہیں۔ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جب حالات نارمل ہو جائے تو پھر چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کرنا ہوگا۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ دوستو، 5واں آدمی وہ ہے جو پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، تو ایسے انسان کو روزہ نہ رکھنے کا چھوٹ ہے، یعنی کہ اگر ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کرے جب وہ ٹھیک ہو جائے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورت۔ دوستو، حیض اس کو کہتے ہیں جو مہینے میں ایک بار آتا ہے اور نفاس کبھی بھی ہو سکتی ہے بیماری کی وجہ سے، بچہ پیدا ہونے کے بعد، اور ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب بھی ان کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اس کو اس روزے کی قضا کرنا ہوگا۔ نمبر 7، مسافر کا ہونا۔ دوستو، مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو سفر میں ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو تو وہ مسافر ہے اور اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ منزل پر پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کرے۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوستو، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب اس شخص سے راحت ملے تو وہ اپنے روزوں کا قضا کر لے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو مسلمان، عاقل ہو اور بالغ ہو، اور بچے اور پاگلوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ تھے 9 لوگ جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے قریبی مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائے تاکہ سب مسلمانوں کو معلوم ہو سکے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا
بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔